الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وذلك مثلهم في الإنجيل. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے کہ ہر بات کہنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ سب کو صحیح سے اصلاح کرنے کی اور آپ سب کو صحیح سے سننے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے سورہ فتح کی آخری کچھ چند آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اور ہسٹری میں معلوم بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت دے کر منصب دیا نبوت کا، تو آپ علیہ السلام نے ایک رول ادا کیا۔ پھر اس کے بعد جب مکی زندگی گزر گئی 13 سال کی، تو اس سے پہلے جنگ کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو نہیں تھی۔ تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال کی زندگی گزار کر جب مکہ سے مدینہ ہجرت کیے، تو فرسٹ ہجری کو تو کچھ نہیں، سیکنڈ ہجری کی ہم بات کریں اور رمضان المبارک کا مہینہ کتنا عظیم مہینہ تھا۔ اس میں پہلا مارکا ہوا حق اور باطل کے اس پہ۔ کون سا مارکا ہوا؟ جنگ بدر، جو جنگ بدر کہا جاتا ہے، جس کو ہم یوم بدر بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلا مارکا آپ علیہ السلام نے جنگ ہوئی، لڑا، مارکا ہوا اور اس میں اہل حق کی جیت ہو گئی، اہل حق مسلمانوں کی جیت ہو گئی۔ تو ان میں تعداد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوتے تو قافلہ لے کے جا رہے تھے، تو اتنے میں آپ علیہ السلام نے آرڈر دیا کہ ان قافلے کو کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے اس پہ کر لینا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہی مال ضبط کر کے رکھا تھا مشرکوں نے۔ تو اتنے میں جیسے کہ آپ کو پوری تاریخ کا مطالعہ بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا اور علماء کرام سے سنا بھی ہوگا، اس کا میں نے پہلے بھی ریکارڈ پورا دلائل کے ساتھ کوشش کی ہے کہ ٹوٹی پھوٹی رائے کے ساتھ طریقہ کیا ہے بیان ریکارڈ کرا ہے۔ تو 313 مجاہد تھے، 313 صحابہ کرام جس کو ہم 313 کہتے ہیں، اور اوپر سے یہ مارکا ہوا، اس کے بنیاد پہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیڈ کرا اور اوپر سے متاثر کیا۔ جنگ بدر کا موقع تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مارکا لڑا تو اس سے جو کافروں کی تعداد تھی وہ 1000 تھی، 1000 سے زیادہ، اور ان کے پاس تیر کمان، گھوڑے اور دیگر اسلحہ جو ان کی اشیاء تھی سب کچھ زیادہ تھی۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھے ان کے ساتھیوں کے پاس 2 گھوڑے بولے آتے ہیں اور دیگر کچھ چھوٹا بڑا سامان تھا، اور صحابہ کرام کی اتنی ضرورت تھی کہ وہ جنگ کے لیے کود گئے، اور اوپر سے جو اپنا لکڑیاں نہیں تھی درختوں کی دیکھا جاتا ہے، انہوں نے وہ نکال کے مارنے کے لیے کہ اس کو ختم کر کے آئیں گے۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ 16 رمضان المبارک کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات دعا مانگی،
کیا دعا مانگی کہ یا اللہ یہی تیرے مجاہد ہیں، دین اور اسلام کے مر مٹنے والے مجاہد ہیں، اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک کوئی نام لینے والا دین کا گروہ نہیں ہوگا، دین کا نام لینے والا نہیں ہوگا، تو یا اللہ اس مارکے کے اندر فتح نصیب فرما۔ تو فرشتوں کی بھی مدد کے روحانیت آئی، اوپر سے فرشتے آئے مسلمانوں کی مدد کی، کیونکہ یہ بڑا معجزہ تھا، اسلام کا سب سے بڑا معجزہ جو تھا 313 کو 1000 کا غالب کر دینا، اسلام کا زندہ ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا سچا اور حقدار ہونے کا ایک معجزہ تھا۔ تو اس کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب یہ ہے کہ تعداد ہمیشہ مسلمانوں کی ہر باری کم رہی ہے، یہ بات وہ لوگ سمجھتی ہوگی، تعداد ہمیشہ مسلمانوں کی کم رہی ہے، کافروں کی زیادہ رہی ہے، اس چیز کو ہم لوگوں نے سمجھنا ہے، اور ہمیشہ مسلمان غالب ہوا ہے، جیتا ہے جنگ میں، تو اس چیز کو ہم نے نکالنا ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں تاریخ کا یہ بھی مطالعہ ہوگا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال بھی ہے اور دنیا سے پردہ فرمانے کا دن بھی ہے۔ تو اس میں اما عائشہ صدیقہ جو فقہ کی عالمہ اور اوپر سے مفسرہ محدثہ فقہ قائم کرنے والی وجہ سب سے زیادہ روایتیں قائم کرنے والی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہیتی بیٹی سیدہ صدیقہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اما عائشہ صدیقہ وہ نبی کی بیوی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پانی پیا کرتے تھے، اما عائشہ جب پانی پیا کرتی تھی تو اسی مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا ہوٹ مبارک اما عائشہ کے رکھتے تھے وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پیتے تھے۔ تو یہ تھا، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی کیا پانی تھی کہ ایک موقع پر میں نے پہلے بھی بیان میں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دعوت میں بلایا، تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ عائشہ بھی آئے گی، اما عائشہ صدیقہ بھی آئیں گی، تو اتنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کر دی، اور صحابی نے منع کر دیا صرف آپ کی دعوت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں، صرف اگر میں آؤں گا تو عائشہ کے بلو ساتھ آؤں گا ورنہ نہیں، تو اتنے میں انہوں نے بولا چلے آپ ان کو بھی لے آئے، تو اتنی بے پناہ محبت سیدہ عائشہ صدیقہ سے کر دیں گے۔ اور اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ جو چھوٹی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیلتے تھے، جیسے لگتا ہے چھوٹے بچے نہیں ہوتے کھیل ہوتے، جب کھیل ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گھل مل جایا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے اما عائشہ کے ساتھ، تو کتنا بڑا فضیلت والا ایک مقام تھا۔ پھر اس کے بعد جا کے ام المؤمنین سورہ نور کے اندر یہ سبحان کا حضرت بہتان عظیم کیا فرمایا کہ سورہ نور کے اندر یہ بہتان تو بہت غلط بہتان ہے کہ یہ ایسی پاک دامنی والی عائشہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات سے واپسی آ رہے تھے تو اتنے میں وہ رک گئے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حاجت کرنے کے لیے چلے، تو اتنے میں ان کا جو ہار تھا نا، ہار سونے کا وہ گم ہو گیا تھا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا اتنے میں صحابہ کرام نے ان کی ڈولی اٹھائی اور چلے گئے، صحابہ کرام نے ڈولی اٹھائی چلے گئے، وہ سب اما جو تھی نا ہماری وہ کیا تھی بالکل ہلکی پھلکی سی، مطلب چھوٹی تھی ہلکی سی تھی، مطلب ان کا وزن علماء فرماتے ہیں اتنا نہیں تھا، جو آرام سے ڈولی اٹھائے لے گئے، ان کا صحابہ دیکھنے لگے کہ ہوگی اما ہوگی کیونکہ پردے میں تھی، کیونکہ پردہ ہوتا ہے، تو اتنے میں اما جو تھی وہ فوراً ہی دیکھا نا کہ کام کا چلا گیا، تو اما جو تھی بیٹھ گئے ایک اس میں نا، اور اتنی مطلب کہ وہ تھی کہ بے خوف جیسے نہیں ہوتا ڈرتی نہیں تھی، مطلب کہ ایک روب والی تھی، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ بیٹھ گئے، تو اتنے میں آپ اللہ علیہ کرے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تھے نا وہ ایک صحابی کو جیسے کہ ایک بندہ ہوتا ان کو وہ کرتے تھے کہ پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے، پیچھے چھوڑتے تھے، اور اوپر سے جو بھی سامان ہوتا تھا نا، سامان چیزیں گر جاتی تھی یا پھر وہ پیچھے سے اٹھا کے لے آتا، تو ایک بندے تھے صحابی تھے، تو ان کا نام یاد نہیں مجھے، صحابی رسول ہے، اور اوپر سے نا اما کو دیکھا تو انہوں نے بولا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اما عائشہ صدیقہ جس طرح سو رہی تھی نا بے خبر، تو نہ خوف کا کسی چیز کا خوف تھا، ان کو پتا تھا کہ بندہ آئے گا پھر وہ ساتھ مطلب کر کے چلے گا، پھر اما عائشہ کی آنکھ کھل گئی، تو اتنے میں اما عائشہ نے آلریڈی پردہ کر لیا، تو نہ وہ کوئی بات ہوئی نہ کچھ ہوا، اتنے میں چل گئی، تو ایک تھا منافق بدبخت جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہتان لگا رہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہتان لگا رہا تھا، عبداللہ بن سلول نام کا منافق تھا، تو وہ یہ الزام لگا تھا، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر پڑ گئی، مگر یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں پتہ چلی، یہ بہت دیر تک نہیں پتا تھی، جب یہ بات جب وہ ساری خواتین جو تھی نا موشن جب جانتی تھی وہ رات کے ٹائم کام پہ جاتی تھی اور باتوں کبھی چلا جاتا تھا کیونکہ رات کے ٹائم، اتنے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جا رہی تھی، تو اس کا ایک صحابیہ دو صحابی بھی اس طور پر کرنے کے قرار لگے، مگر اللہ تعالیٰ نے اور حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معاف کر دیا، تو یہ ہے کہ پھر ابو بکر عثمان علی عمر عثمان و علی نے پھر وضاحت دی، حضرت عمر نے بھی دی کہ بھائی ہماری اور تمام صحابہ جو تھے انہوں نے وضاحت کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کام لے کر کے بہت بڑا ہوتا ہے، نبی کی بیوی ہو اور ایسا ممکن بولو نہیں ہو سکتا، تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے ہو دیا تو اتنے میں اللہ تعالیٰ پھر کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے گناہ ہے، ان سے کوئی وہ نہیں، صرف منافقوں کا پروپیگنڈا ہے، منافقوں کا پروپیگنڈا ہے، تو یہی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑا ایک وہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو
18 آیتیں میکسیمم ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہو رہی ہے، تو جس میں سے کہا سبحان کا ھذا بہتان عظیم، کیا فرمایا کہ بھائی یہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نبی کی بیوی صدیق کی بیٹی، یہ کام نہیں ہو سکتا کہ رب نے کلام نے رب العالمین نے خود آ کے وہ کی۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات کو دیکھیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کتنے بڑے صحابی ہیں، نبی کے اولین میں سے ہیں، اور ان کا کتنا بڑا مقام ہے، ان کا کتنا بڑا فلسفہ ہے، کتنا بڑا بیان ہے، تو کتنا بڑا ہوا ہے۔ تو صدیق کی بیٹی صدیقہ ہو تو وہ کام ایسے وہ لوگ نہیں ہو سکتا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور نبی کی بیوی ہو، یہ کہا چڑھی کی بیوی ہو، نبی اس سے بے پناہ محبت کرتے ہو، اور اوپر سے جب صحابی بلا رہے ہیں کھانے کے لیے تو ساتھ جا کے بولتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اوپر سے کوئی کام کر رہے ہو تو عائشہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو یہی سب سے بڑا ایک موقع اور بڑا دلیل ہے، یہی سب سے بڑا دلیل ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو دیکھا اور یہ سنا ہے اس چیز کو ہم نے فوکس کرنا ہے، کیونکہ سیرت جو ہے نا، ایک ہے سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک ہوتی ہے سیرت الانبیاء علیہ السلام۔ اس کا ہم مطالعہ کریں گے نا تو کوشش ہوگی کہ ہم لوگ کس بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں یا کس بنیاد پر نہیں کھڑے ہوئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ قرآن فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور کسی کی اطاعت آپ کو واجب نہیں ہے، تو یہ مقصد ہے۔ پھر ان کی وجہ سے صحابہ کی اطاعت کرو، ان کی وجہ سے ان کے گھر والے اہل بیت کی اطاعت کرو، ان کی وجہ سے تابعین تبع تابعین کی اطاعت کرو، ان کی وجہ سے اعناف کی اطاعت کرو، ان کی وجہ سے بزرگوں کی اطاعت کرو، یہی مقصد ہے۔ کیونکہ آج کل لوگ پروپیگنڈا اٹھاتے ہیں بزرگوں کے نام پہ مدد بھی بھیجتے ہیں، اور بزرگوں کو نعوذ باللہ من تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو الٹا سیدھا بول لوگ، تو یہ سرحدن بزرگ گناہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، سب سے بڑا مرتبہ ہے، جو بزرگ بن جائے، جو اہل اللہ بن جائے، ان کا مقام بزرگ سب سے بلند ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، کلمہ ہم نبی کا پڑھ رہے ہیں، اور اوپر سے ہم تعلیمات جو دیکھ رہے ہیں وہ نبی کی دیکھ رہے ہیں، ہمیں سکھانے والے جو ہیں ہمارے بزرگ ہیں، آتی بات سمجھ میں نہیں، بزرگ ہیں، تو بزرگوں کا احترام کرنا ہم پر بزرگ صحیح واجب ہے، تاکہ ہم ان کو اتباع کریں گے تو ہم کبھی تک پہنچ سکیں گے۔ اب یہ ہے کہ ہاں مدد نہیں لے سکتے کسی سے، یہ بات تو آپ نے سمجھنی ہوگی۔ سب سے پہلے بنیادی عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ نے توحید کو سب سے زیادہ قرآن میں ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد نماز، زکات، حج اور دیگر چیزوں کو ذکر کیا، نبوت، رسالت اور دیگر چیزوں کو ذکر کیا، مگر جو سب سے پہلے جو سب سے زیادہ سب سے بڑا جو ذکر کیا ہے نا وہ توحید ہے۔ ہر آیت کے اندر اگر آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دیکھیں اس میں کامل توحید ہے، کامل پوری توحید ہے، یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی۔ توحید اسی کو کہتے ہیں کہ ہم نے صرف مدد بھی اللہ سے لینی ہے، حاجت بھی اللہ سے لینی ہے، روا بھی اللہ سے لینا، ہر چیز اللہ سے لینی ہے۔ ہمیں کسی کے آگے بولنا سر جھکانا ہے، چاہے تو آپ کا زندہ لوگ یہ کر رہے نا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نیچے رکھ کے جھکا جب پیر پڑ رہے ہیں، یہ بولو شریف، یہ ایک چھوٹا سا کراتا ہے۔ اور ایک اور شرک کراتا ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں لگتا، علماء نے اس کو اپنا فتوا نہیں دیا، پراپر فتوا نہیں دیا، کیونکہ دیکھ نہیں سکتے۔ دراصل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے خود بتایا کہ اگر آپ نماز کی حالت میں ہوں، نماز کی حالت میں ہوں اور آپ دیکھ رہے ہو کہ میرا کوئی چہیتا بندہ آ گیا ہے، اب میں اس کو دکھانے کے لیے نماز کیا ہے کسی لمبی کر دیتا ہوں، کیا کوئی بڑا مفسر یا عالم آ گیا ہے تو اس کے میں دکھا کے نماز نہیں کرتا ہوں، یہ بھی شرک ہے۔ کیونکہ آپ نے کیا کیا کہ نماز پہلے تو اللہ کے لیے پڑھ لیتے، مگر اب کیا کیا بندے کے لیے پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ آپ نے کہا کہ نماز پڑھنے کرتی، بولا یار کتنا خوش خود ہوئے، پہلے تو آپ گھر قاضی میں لگے پڑے تھے، نماز کس طرح پڑھ رہی ہے، 3 رکعت مکمل کرتی، کیسے کیسے کر کے اللہ نے مجھے جب 4 رکعت کے لیے کھڑا ہوا نا، مگر بندے کی نظر پڑ گئی کہ بھائی بڑا آ رہا ہے، اب تو میں تھوڑا کبھی سے بڑے بڑے کہے گا کیا، تو آپ نے سمجھ لو آپ کا ارادہ وہیں سے بننا شروع ہو گیا کہ آپ نے وہیں سے مطلب کہ آپ نے بندے کی بات کرنا شروع کر دی۔ اسی کو کہتے ہیں، مگر علماء نے اس کا فتویٰ نہیں ہے، کیونکہ دل کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو یہی مقصد ہے، قرآن مجید نے سب سے زیادہ جو تمام انبیاء کا ذکر کیا، صحابہ کا ذکر کیا، اہل بیت کا ذکر کیا، سب کا ذکر کیا، مگر سب قرآن مجید نے پورا کامل ذکر کیا، پورے ایک ایمان کو ایمان کر دیا، مگر سب سے پہلے جو بتائی چیز وہ کیا ہے بولو، توحید۔ توحید، کیونکہ شرک کے ساتھ ڈینجرس ایشو کی سائڈ آف اللہ، کیونکہ آپ وہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ جو ہے کوشش کیا کرو، مجھ جیسے نلائق اور ہم جو پورے بیٹھے ہوئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے صرف خالص جو ہے ہر چیز کی اس پہ نیت رکھی ہے، کیونکہ قرآن اللہ نے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کو سمجھو گے نہیں سمجھو گے، تو یہ مقصد ہے جو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اسی پہ عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں بات غلط کر رہا ہوں یا کوئی ایسا بندہ بات غلط کر رہا ہے اس کی اطاعت والوں واجب نہیں ہے، چھوڑ دو، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنا فتویٰ دیا اپنے بک کے اندر کہ اگر میری بات قرآن و سنت سے مل رہی ہے اور میری بات رسول اللہ قرآن و سنت سے نہیں ملی، میری رائے کو کیا کرنا، کچرے کے ڈبے میں اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دینا۔ کس کی اطاعت کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ سمجھتے ہوئے سمجھتے یہی سب سے بڑا کیا ہے رتبہ ہے۔ تو یہی مقصد ہے کہ ہم نے دیکھو ہم نے اپنے اوپر غلط نہیں کرنا،
یہ ہم نے خود سمجھ لینا، کیونکہ ہم علوم کے چکر میں پڑ گئے تو اگر ہم دشمنی کے چکر میں پڑ گئے تو گئے تباہ برباد، پھر ہم نے نہ کچھ کرنا ہے، پھر یہودی ہمارے کیا کریں گے، بولو وہ کریں گے اعتراض کریں گے، انہیں کا دھیان ہے اس طرح کتاب ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی مذاق کر رہا ہے، اپنے مجھے اڑا رہا ہے اور اپنے مدد کے سامنے بتانے کے بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھو ہم اگر خود سے سیکھنا شروع کریں اور اطاعت رسول کرنا شروع کریں کامیاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہمیں یہ چیز بتا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی بھی انسان سے دین علوم نہیں سیکھا، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ کس سے سیکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جو امی کا ترجمہ کرتے ہیں نا پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، ہم اس بارے میں کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو دین سکھایا، ان کو کسی انسان نے نہیں سکھایا۔ اگر وہ کسی انسان سے سیکھ لیتے تو بولتے تو اپنے لے کر آ گئے، یہ بات سمجھنی ہوگی۔ ہم اس چیز کا ترجمہ کر رہے تھے کیونکہ کسی انسان سے نہیں کیا۔ اگر اللہ کا کتنا بڑا موضوع، سب سے بڑا سمجھو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ چاہتا پورے 23 سال کے لیے 1 سال کے اندر پورا قرآن اتار دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب پھر بگڑ جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ آہستہ سکھایا، تاکہ جو واقعات ہمارے جو مولانا صاحب یہی بتا رہے تھے کہ بھائی جو واقعات ہوتے گئے بدر کا، احد کا، خندق کا، تبوک کا اور خیبر کا، تمام واقعات ہوتے گئے وہ ایسا اسٹیپ ٹو اسٹیپ ہوتے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ کیا ہے بتاتے چلے گئے۔ تو یہ کہ مشرکوں کو اذان اٹھانے کی وہی نہ ملی، یہ سمجھتے ہو مشرک جو تھے نا، مشرکین مکہ جو اعتراض کرتے تھے کہ ان کو وہ ملا ہی نہیں، کیونکہ میں بار بار یہ واقعہ بتاتا ہوں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے معراج سے جب واپس آئے، پورا معراج کا واقعہ، بیداری کا واقعہ، زندہ حالت میں گئے اور واپسی آئے، پھر اپنے کیونکہ ابو جہل نہ بہت خراب نہیں کرتا تھا، بولا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا کہنے لگا، مذاق اڑانے لگ گیا کہ یہ کہنے لگ گیا بھائی کہ آپ جو ہے آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو محمد کہتے تھے نا، وہ تو نہیں منع کرتے، وہ تو ڈائریکٹ محمد کے لیے نعوذ باللہ من ذلک گستاخی کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ بولو نہیں بولتے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ تبھی تو جبرائیل امین دوڑے اور کہا کہ صدیق کا نام رکھ دو، کیونکہ صادق کا امین صدیق ہوتا، صدیق کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے والے معراج میں سب سے پہلے ہم کو کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اور یہ اس سے پہلے جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی، سب سے اہم بات ہے، سب سے اہم بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی نا، اس سے پہلے کتابوں میں ایک راہ بول چکا تھا، جب حضرت ابو بکر جب مدد ایمان ہی نہ تھے اور اوپر سے نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا تھا، تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے حضرت ابو بکر کے ساتھ جو تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس وقت ایمان کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا اور اوپر سے کیا نہیں کیا تھا، نبوت کا دعویٰ بھی بولے نہیں کیا تھا۔ تو اتنے میں ایک جو تھا راہب اہل کتاب کا، اس نے کیا کیا، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے نبوت آئے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے آخری پیغمبر ہوئے اور ان کے خلیفہ بھی مقرر ہوں گے۔ ان کے خلیفہ مطلب کہ اشارہ نہیں بتا دیا، اشارہ پہلے ہی بتا دیا کہ ان کے خلیفہ مقرر ہوں گے، اور یہ بات قرآن اور انجیل میں بھی ہے۔ پھر ایک اصول فتح میں آیا نا کہ سجود کی جو وہ لوگ قرآن اور انجیل سے ملتے ہیں، تو یہ میں نے تلاوت کری، تو اس کے بعد ان کے بعد خلیفہ اکبر ہوں گے تو وہ عمر ہوں گے، تو اس کے بعد جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا، اور ولی میں صحابی میں تو حضرت علی بھی تھے، حضرت خدیجہ بھی تھی، اور اوپر سے حضرت سعید رضی اللہ عنہ غلام ہوتے، تو انہوں نے دعویٰ کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کیا کیا، دعویٰ کر دیا کہ بھائی میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے ایک حضرت ابو بکر پہلے بھول چکے تھے، حضرت ابو بکر صدیق جو تھے نا بھول چکے تھے، تو اس کے بعد جا کے جب پھر سے ان کو یاد آیا نا کہ ایسا ایک بندے نے کہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہاں صحیح کہا تھا، کیونکہ ان کا اطمینان ہو گیا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ ابو بکر ہوگا، میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ عمر ہوگا، یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا، یہ بات کیونکہ پہلے سے قرآن انجیل میں پہلے سے ثابت تھی کہ خلیفہ مقرر ہوں گے، وہ نبی کے جانشین پیدا ہوں گے، تو یہی مقصد ہے۔ اور ایک بات اور بھی فضیلت کے اوپر ہے کہ اپنا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ان سے روایت ملتی ہے، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، تو انہوں نے بولا کہ امام جعفر صادق نے بولا میں اپنے والد سے پوچھتا امام زین العابدین سے، کہ امام زین العابدین نے بولا میں اپنے والد سے پوچھتا امام حسین سے، تو انہوں نے پوچھا کہ امام حسین اپنے والد سے حضرت علی سے، تو انہوں نے بولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے میں رسول اللہ سے سنا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلے گئے، حضرت ابو بکر پیچھے رکھے، تو ابو دردہ کو رسول اللہ نے ہاتھ سے پکڑ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کیا، اور اوپر سے حضرت ابو بکر کے بولا کہ ابو بکر سے آگے نکلنے کی نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر کا مقام بلند ہے۔ تو یہی مقصد ہے، یہاں سے کیونکہ اہل بیت نے بھی اس چیز کو کیا کیا، ایک فضیلت قائم کر دی، تو یہی مقصد ہے کہ ہم لوگ سارے صحابہ سارے رضا سب تمام اسلام احرام بزرگ سب کو ایمان رکھتے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم لوگ ایمان رکھیں۔ تو افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے جو کہا سنا اور عمل کرنے کی صحیح سے اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔